ضروری ہے تلنگانہ اور تلنگانہ کے اربن ایریاز کے لیے، اور یہی چیف منسٹر ہی یہ کام کر سکتے۔ اگر یہ دوسرے بلیک میلر آئیں گے، ایک بلیک میلر ہے تو ایک نفرت پیدا کرنے والے ہیں، تو ہم کو تلنگانہ میں اپنے امن کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ کی شروعات کی گئی ہے، اس ڈیولپمنٹ کو اور تیز لے کر جانا ہے۔ اب تھوڑے بہت چھوٹے موٹے سپیڈ بریکر ہیں، پولیٹیکل سپیڈ بریکر ہے، مگر زیادہ ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کے جی ٹو پی جی کے لیے آپ ایک زمین دیجئے، یہاں پر ملک پیٹ کے اس عوام کے لیے ایک جی ایچ ایم سی کا بڑا آفس، رجسٹریشن کا آفس، ایسے 4-5 چیزیں اگر ایک مرکز پہ آ جائیں گی، ایک جگہ پہ سینٹر پہ آ جائیں گی۔ میری ایک 2-3 نوجوانوں سے اور ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی آج سے 7 یا 8 سال پہلے، اور بڑا شکایت کی نہیں بلکہ ایک تنزیہ طور پر بھی مجھ سے انہوں نے کہا کہ ارے آپ کب تک اولڈ سٹی بات کریں گے ایسا۔ میں اس وقت وہاں پر ہائی ٹیک سٹی میں کسی ایک بڑے شادی خانے میں وہاں پر واپس آ رہا تھا، تو مجھے روک کر بولے ایسا کب بنے گا؟ محترم جناب کے ٹی راما راؤ صاحب، وزیر بلدی نظم و نسق و آئی ٹی، محترم جناب بلالہ صاحب، متعلقہ رکن اسمبلی، ایم آئی ایم پارٹی اور ٹی آر ایس پارٹی کے اراکین بلدیہ و سابق اراکین بلدیہ، جی ایچ ایم سی کے ڈپٹی میئر صاحبہ، معزز حاضرین اکرام، میں وہاں پر کھڑا تھا، کے ٹی راما راؤ صاحب میرے کو یہاں پہ بلا لیے۔ اب میرے کو نہیں معلوم کہ گاڑی کون چلا رہا، آپ دیکھ لو۔ اب آپ کل دلی سے آئے تھے، انہوں آ کے کیا کیا کی بول کے گئے۔ تو اردو کا ایک شعر ہے کہ بکے جا رہا ہوں جنوں میں کیا کیا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج جو ایک نیک کام کا افتتاح ہوا ہے، ہم اور آپ، اور خاص طور سے محترم جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کی گائیڈنس میں اور چیف منسٹر کی سرپرستی میں، ہم یہ ایک مشکل کام ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اخلاص کی بنیاد پہ کام کریں گے تو ضرور یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ میں آج کے اس آئی ٹیک نیوکلیس کا جو کام کا انوگریشن ہوا ہے، میں خاص طور سے اس کا کریڈٹ دینا چاہوں گا محترم جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کو، کہ ان کا بڑا، جب ہم یہاں پر اس پرپوزل کو لے کر گئے تھے، ایک ڈرون کے ذریعے ہم لوگ پورا اس کا نکلوائے، پھر کے ٹی آر صاحب کو دکھائے، تو ان کے دل میں دماغ میں بات بیٹھی، اور بہت زیادہ وہ توجہ لے کر اس میں بہت سے مشکلات، آبسٹیکلز آئے، ایڈمنسٹریٹو آبسٹیکلز ہوتے ہیں، وہ اس کو پورا کیے، اور الحمدللہ آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرانے شہر میں آج ایک بہترین پروجیکٹ یہاں پر آیا ہے۔ جب یہاں پر کے ٹی راما راؤ صاحب اس کا انوگریشن کر رہے تھے تو مجھ سے کہ اسد بھائی بڑا سیریس ہے، آپ ذرا مسکراؤ۔ تو میں سیریس اس لیے تھا کہ برسوں پہلے میری ایک 2-3 نوجوانوں سے اور ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی آج سے 7 یا 8 سال پہلے، اور بڑا شکایت کی نہیں بلکہ ایک تنزیہ طور پر بھی مجھ سے انہوں نے کہا کہ ارے آپ کب تک اولڈ سٹی بات کریں گے ایسا۔ میں اس وقت وہاں پر ہائی ٹیک سٹی میں کسی ایک بڑے شادی خانے میں وہاں پر واپس آ رہا تھا، تو مجھے روک کر بولے ایسا کب بنے گا؟ آپ لوگ نہیں بناتے کہ اولڈ سٹی میں؟ آپ لوگ نہیں بنانا چاہتے؟ تو میرے کو بات دماغ میں رہ گئی میرے، مگر آج جب میں اس چیز کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میرے لیے ایک بہت ہی، میں نے سمجھے کہ میرے لیے ایک بڑا ایک جذباتی مومنٹ ہے کہ جو لوگ ہمارے شہر کے حصے کو تنزیہ طور پر بولتے اولڈ سٹی ہے
यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं, यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पर वो होता, मगर हमें लोग सच्चाई को जानते नहीं हैं कि शहर के इस इलाके में अमन है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है। यकीनन मसले मसाइल हर जगह पर है, मगर इस प्रोजेक्ट से हम किसी को जवाब देना हमारा काम नहीं है, मगर ये प्रोजेक्ट खुद वो जो लोग जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं पुराने शहर के बारे में, उनको ये मालूम हो जाएगा कि हम और आप, अगर हमारा इंटेंशन शुरू से अच्छा था तो ये कामयाबी आज के इस प्रोजेक्ट की पूरे पुराने शहर की आवाम की कामयाबी है। ये सिर्फ मलकपेट के आवाम की कामयाबी नहीं है। और जो लोग ये समझते अम्मा ओल्ड सिटी में जाना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी। जिस तरीके से हम शहर में चार मीनार हो, ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये इमारत से भी हम आने वाले मुस्तकबिल को हम एक पैगाम दे रहे हैं कि पुराना शहर के हर इलाके से कॉम्पीट कर सकता है। ये कंपटीशन होना चाहिए। और मैं ख़ास तौर से हमारे KT रामाराव साहब के उनके विजन की मुबारकबाद देता हूं। और IT सेक्टर में बहुत से लोग जानते भी हैं, मगर मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूं कि KT रामाराव साहब पिछले 5-6 साल से दिन और रात मेहनत करके हैदराबाद को और सराउंडिंग हैदराबाद को IT सेक्टर में, ITS सेक्टर में जो एक मुकाम वो पैदा किए हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ना सिर्फ हमारे वतन अजीज़ में बल्कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो उसमें हैदराबाद का नाम इन तमाम सेक्टर्स में, आप लोग नहीं गए, मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं टी हब गया था और देखने के लायक जगह है कि वहाँ पर किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक माहौल को पैदा किया कि लोग अपने अपने चीज़ों को लेकर काम करें, अपने स्किल्स को, इजादात को लेकर। तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। और ख़ास तौर से पुराने शहर की आवाम के लिए, चाहे वो किसी मज़हब से उसके ताल्लुक़ हो, कि आज हम उनको जवाब दे रहे हैं जो बरसों से हमको ताना मारते थे। आज हम उनको जवाब दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये एक पॉजिटिव जवाब रहेगा। ये बिल्डिंग बनेगी और हमारे पुराने शहर से, ओल्ड सिटी से कम 8 से 10 हज़ार हमारे बच्चे और बच्चियां रोज़ सुबह में, रात में यहाँ से जाते हाईटेक सिटी को। जब यहाँ पर एक ऑफिस बन जाएगा, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मलकपेट और ओल्ड सिटी के हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोज़गार मिलेगा। और साथ ही साथ जो एक डेवलपमेंट का विजन हमारे चीफ मिनिस्टर का है कि उन्होंने ये कह दिया कि अब आइंदा 5 साल वो हैदराबाद और तमाम अर्बन एरियाज़ के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देंगे। तो मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम, हैदराबाद की आवाम चीफ मिनिस्टर को दोबारा अपना आशीर्वाद देगी, दोबारा उनको हमारी रियासत का मुख्यमंत्री और वज़ीर आला बनाएगी, ताकि अब हमको अपने जितने अर्बन एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, बल्कि चीफ मिनिस्टर का जो विजन है, जो उन्होंने ऐलान किया, मैं समझता हूं कि अगर वो ज़रूरी है तेलंगाना के अर्बन एरियाज़ के लिए, और यही चीफ मिनिस्टर ही ये काम कर सकते। अगर ये दूसरे ब्लैकमेलर आएंगे, एक ब्लैकमेलर है तो एक नफरत पैदा करने वाले हैं। तो हमको तेलंगाना में अपने अमन को मजबूत रखना है। ये जो डेवलपमेंट की शुरुआत की गई है, इस डेवलपमेंट को और तेज लेकर जाना है। अब थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर हैं, पॉलिटिकल स्पीड ब्रेकर है, मगर ज़्यादा हमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखिए कि हमारे सामने ये तमाम 9 साल का रिकॉर्ड है। इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, थोड़े कमज़ोरियाँ भी हैं, थोड़े गलतियाँ भी हैं, मगर अगर आप बैलेंस देखेंगे तो इसमें अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और इन अच्छाइयों को हमको और आगे लेकर आगे जाना है। जो लोग हमारी रियासत को, हमारे शहर को मजबूत करना चाहते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को मजबूत करना चाहते हैं,
ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان کو ایک اور موقع دیں. لوگ بولیں گے کہ اسد صاحب آئی ٹی نیوکلیس ٹاور میں بھی سیاسی بات کر دیے. بھائی صاحب میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں, میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں, میں پولیٹیشین تھا اور پولیٹیشین ہی رہوں گا. اور آپ لوگ یہاں پر ایک پولیٹیشین کو سننے آئے, کوئی سائنٹسٹ کو سننے نہیں آئے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم کو ہمارے شہر کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہم 9 سال سے کرتے آئے ہیں اس کو کنٹینیو کریں. اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں اللہ نے چاہا تو کے ٹی راما راؤ صاحب کو اللہ اور ان کو ذمہ داریوں سے نوازے گا. مگر ہم رام صاحب سے بولیں گے ذرا آپ بھی اس پہ تھوڑا نظر رکھیے, کیونکہ ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے, ان کے بڑے بڑے کمپنیز سے اچھے تعلقات ہیں. ایک فون پہ میں دیکھا کئی لوگوں سے بات کرتے, فرسٹ نیم بیسس پہ یہ بات کرتے ہیں ان لوگوں سے. تو ذرا ان سے آپ بات کر کے بول دیے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے اولڈ سٹی میں یہ ایسی چیزیں جو آ رہی ہیں اس سے ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے, ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے کہ ہم کو لوگ یہاں کے بسنے والے لوگوں کو لوگ کیا سمجھتے نہیں معلوم, مگر جب آ کر یہاں پر دیکھتے محسوس کرتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ یہ بھی انسانوں کی بستی ہے جس میں جذباتی ضرور ہے مگر ہمارے دلوں میں, ہمارے سینوں میں ایک دھڑکتا دل ہے. اور ہم ہر اس اچھے چیز کی تائید کریں, اور جو ہمارے اس علاقے میں اور شہر کو مضبوط کیا یہاں کی عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کے ٹی راما راؤ صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی سرپرستی, ان کا گائیڈنس, ان کا انوالومنٹ رہے گا. اور جب کبھی بھی ہم کو کوئی مشکلات پیش آئیں گی, رام صاحب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. میں آخر میں ہمارے منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کمپاؤنڈ میں اور بھی زمین ہے, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اب کر سکتے تو اب کریے, یا نئی گورنمنٹ جب آپ کی بن جائے گی آپ سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں ایک KG to PG کے لیے آپ ایک زمین دیجئے. یہاں پر ملک پیٹ کے اس عوام کے لیے ایک GHMC کا بڑا آفس, رجسٹریشن کا آفس, ایسے 4-5 چیزیں اگر ایک مرکز پہ آ جائیں گی, ایک جگہ پہ سینٹر پہ آ جائیں گی تو یقیناً ملک پیٹ کے عوام کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور میں ان کا شکریہ اس لیے بھی کروں گا کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ حیدرآباد میں جتنے پرانی بولیاں ہیں ان کا ریسٹوریشن ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنے پرانی کمانے ہیں اس کا ریسٹوریشن ہوا ہے. چوک کی مارکیٹ ہے اس کو نیا بنایا جا رہا ہے. لاڑ بازار میں فساد ہے, اس کو فساد کو ایک 50 کروڑ سے سینکشن کیا گیا ہے. گلزار ہاؤس ایک تاریخی گلزار ہاؤس ہے, اس کو ریسٹور کیا گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نئے کام ہو رہے ہیں بلکہ اپنی تاریخ کو بھی بچایا جا رہا ہے, اور مستقبل کی تیاری کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے اس طرح کی عمارت کا قیام یہاں پر چیف منسٹر کی قیادت میں کیا جا رہا ہے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں رام صاحب دل سے. یہ میرے لیے بڑا پراؤڈ اور جذباتی مومنٹ ہے کہ ہم لوگ برسوں سے سنتے تھے, تانے مارتے تھے, ارے ایسا ایسا, مگر جب یہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے تو ہمارے کو ایک اطمینان ہوتا کہ چلو آج ہم برے سہی مگر کم سے کم یہ کام جب مکمل ہو جائے گا تو یہ یہاں کی عوام کو, پرانے شہر کی عوام کو بڑا ہی فائدہ اس سے ہوگا. اور میں رام صاحب سے بھی ہم یہ اپیل کروں گا کہ آپ تھوڑا اس میں انوالو رہیے. یہ آپ کا چائلڈ ہے, جس انگریزی میں دس از یور چائلڈ, دس نیڈز یور نرچرنگ, یور سپورٹ, سو دیٹ اٹ سیز اٹ از کمپلیشن ہو سکے اس میں. اور مجھے یقین ہے, اور میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کا ساتھ دو, بلیک میلر کا ساتھ مت دو, آپ جو لوگ نفرت پیدا کریں ان کا ساتھ مت دو. اور آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر رام صاحب کی حکومت ہے ان کا بھی آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں. میں برابر پولیٹکس بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم سیاست نہیں کریں تو کوئی اور سیاست حیدرآباد سے کر دیں گا. تو ہم سیاسی آدمی ہیں مگر ڈیولپمنٹ کے لیے آگے آ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بلالہ صاحب آپ کے لیے تو ماشاءاللہ الفاظ نہیں ہیں, دن رات محنت کرتے رہتے ہیں. بلالہ صاحب بہت زیادہ محنت کرتے رہتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے. ذرا آپ بھی دعا کریے کہ ان کو صحت کے لیے ان کی, کیونکہ ایک تو پھونکنا نہیں چھوڑتے, دوسرا کھانا نہیں چھوڑتے. تو انسان کو پھونکنا بھی چھوڑنا چاہیے, کھانا بھی چھوڑنا چاہیے تاکہ اچھا رہ سکے.
کیونکہ ابھی جوش ہے, ابھی جوان ہے, انہوں کبھی بڈھے نہیں ہوں گے میرے کو معلوم. تو میں کس پس منظر میں بول رہا ہوں, بلالہ صاحب کو, میرے کو, رام صاحب کو معلوم, آپ لوگوں کو نہیں معلوم. آپ نہ ہنسیں گے تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو بہت